السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ آج میں یوٹیوب چینل تھا ایک، اس پہ لیاری گینگوار کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ ویڈیو تقریباً میرا خیال ہے 1 گھنٹے پہ مشتمل تھی۔ اس میں لیاری گینگوار کا ذکر بڑے تفصیلاً کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی، کیونکہ لیاری گینگوار ایک ایسی کہانی ہے، یا یہ لیاری کی ایک جرائم کی ایسی کہانی ہے جس پہ کئی سٹوریز کی گئی، کئی لوگوں نے لکھا، کئی لوگوں نے ویڈیوز بنائی، لیکن میں نے جو یوٹیوب چینل پہ سٹوری دیکھی ہے وہ مجھے لگا کہ جس نے بھی سٹوری کی ہے اس نے اپنے دانست میں ٹھیک کی ہے، کوشش کی ہے۔ کیونکہ میں ایک ایسے اخبار کا ایڈیٹر تھا جو گینگوار کے عروج میں سب سے زیادہ لیاری میں پڑھا جاتا تھا، اور وہ اسے آپ بلوچ کمیونٹی کا یا یہ جو بیلٹ کراچی ضلع غربی ملید یعنی بلوچ آبادی کے جو بھی علاقے تھے، اس میں سب سے زیادہ جو اخبار پڑھا جاتا تھا وہ وہی اخبار تھا جس کا میں ایڈیٹر تھا۔ اور میں اس دور میں اس اخبار کا ایڈیٹر رہا ہوں جب گینگوار عروج پر تھا۔ تو میں جو آپ کو تفصیل بتاؤں گا وہ تفصیل اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو میرے ساتھ پیش آئے، یا جو لوگ مجھ سے ملنے آتے تھے وہ کون تھے، کون کون سے پولیٹیشین میرے ساتھ ملنے آتے تھے، گینگوار والوں نے مجھے کیا کیا دھمکیاں دیں جب خبریں چھپتی تھیں، کیونکہ یہ مقبول ترین اخبار تھا، اور گینگوار والے جو ہے وہ اس کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ اخبار چھپے گا اور یہ ان تک پہنچے گا اور وہ اسے پڑھیں گے۔ تو اس دوران کی چند ایک میں ہنٹس آپ کو ابھی دے دیتا ہوں کہ جو میں آگے چل کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کردار جن کا لیاری گینگوار میں بڑا اہم رول تھا۔ اب رحمان ڈکیت یا بعد میں جو سردار عبدالرحمان بنا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، شیرم دادل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اقبال عرف بابو ڈکیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ جب وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بابو ڈکیت کو جب CIA پولیس نے گرفتار کیا تھا اس کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا۔ وہ مجھے ابھی بہت اچھی طرح تو یاد نہیں ہے کہ کیا کیا اس سے باتیں ہوئی ہیں، کیا اس کی تصویر تھی، لیکن پتہ ہے چونکہ وہ ایک بڑا کردار تھا لیاری کے گینگوار کے حوالے سے۔ اور یہ رحمان ڈکیت کے جو والد اور چچا تھے، یا ان سے رحمان ڈکیت والوں سے پہلے جو گینگ چلتے تھے جس دور میں یہ اسلحے کا استعمال کم ہوتا تھا، چھری اور چاقو کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، تو یہ کردار اس دور کے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں مجھے صرف جو باقی تو باتیں سنی سنائی ہیں یا میں نے کہیں پڑھی ہوں گی، لیکن بابو ڈکیت جب گرفتار ہوا ہے تو وہ اس کو CIA سینٹر صدر میں رکھا گیا تھا، تو اس کا انٹرویو میں نے کیا تھا۔ اس سے جو بات چیت میں نے کی تھی یا اس نے جو مجھ سے گفتگو کی تھی وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اس کے بعد ابھی گزشتہ کچھ مہینے پہلے میں راولپنڈی سے کراچی آ رہا تھا ٹرین میں، تو ایک پولیس افسر مجھے ملے جو ابھی بھی حاضر سروس، وہ اچھے عہدے پہ انسپکٹر ہیں، وہ بھی اسی میں اتفاقاً سفر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ جی رحمان ڈکیت میں نے پکڑا تھا، سوری رحمان ڈکیت نہیں، یہ بابو ڈکیت جو ہے اسے میں نے گرفتار کیا تھا۔ تو مجھے اچانک یاد آیا، میں نے انہیں کہا کہ اس کا انٹرویو تو میں نے کیا تھا۔ بہرحال ان کو یاد نہیں تھا یا وہ اس وقت موجود نہیں تھے، کیونکہ CIA سینٹر میں ایک افسر نہیں ہوتا، یہ پوری ٹیم ہوتی ہے۔ شاید وہ ابھی انسپکٹر ہے تو اس وقت جونیئر ہوئے ہوں گے، ASI ہوں گے، یا کچھ چھوٹے اس سے عہدے پہ ہوں گے۔ تو ان کو میرا یاد نہیں تھا اور مجھے بھی یہ یاد نہیں تھا کہ وہ اس وقت تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال ان کا کلیم یہ تھا کہ بابو ڈکیت جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا تھا، اور مجھے ایک اور انسپکٹر تھے افسر جنہوں نے ان سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس سے جو بھی اپنے رپورٹنگ کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بابو ڈکیت کی بات۔
جب میں اس اخبار کا ایڈیٹر تھا تو اس وقت گینگ وار جو ہے وہ عروج پہ تھا، اور اس دور میں رحمان ڈکیت جو ہے وہ لیاری کے لوگوں کا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل لیڈر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مطلب میں اپنے حساب سے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی لیڈر تھا، لیکن لیاری گینگ وار کے نوجوان لڑکے اس کے جو وہ کپڑے پہنتا تھا، جس انداز میں باتیں کرتا تھا، جس انداز میں وہ چلتا تھا، تو اس کو فالو کرتے تھے. یعنی وہ اسے ایک ایسا کردار سمجھتے تھے کہ جو لوگوں کا مسیحا ہوتا ہے. کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر نوجوان لڑکے اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اسی طرح اسی انداز میں بات کرتے تھے، اسی انداز میں چلتے تھے. یعنی وہ اس وقت کا سمجھ لے کہ کچھ لوگوں کا، میجارٹی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ہیرو تھا. اور نوجوان لڑکے یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے سٹائل کو اپنائیں، وہ جو جوتے پہنتا ہے وہ اس کو وہ جوتے پہنے، وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ کپڑے پہنے. یعنی وہ بہت زیادہ مقبول بھی تھا. بدنام زمانہ تو وہ تھا ہی تھا جرائم کے حوالے سے، لیکن وہ لوگوں میں مقبول بھی تھا. اچھا، اسی سٹوری کی چونکہ یہ ایک لمبی کہانی میں سمجھتا ہوں ہو جائے گی، گھنٹوں میں مشتمل ہوگی، تو اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ جو ہے، جب میں اس اخبار کا ایڈیٹر تھا تو میرے پاس آتے تھے جو گینگ وار سے تنگ تھے. وہ ابھی بھی موجود ہیں، کچھ ممبر اسمبلی بھی ہیں اس میں، ابھی تو نہیں ممبر اسمبلی، لیکن وہ ممبران اسمبلی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر تھے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے ہمدردی بھی رکھتے تھے. کچھ لوگوں نے مجھے، میرے ایک دوست جب وہاں پہ SSP لگے، وہ ابھی بھی پولیس میں حاضر سروس سے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے نام لینا، لیکن جب میں بات کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ میرا جو جس اخبار کا میں ایڈیٹر تھا اس کو گینگ وار نے بند کر دیا تھا. یعنی اس کو جو ہے وہ لیاری میں، چونکہ سب سے زیادہ وہ بکتا ہی لیاری میں تھا، تو لیاری میں اس کو بند کیا. پھر اس کو میں نے کیسے کھلوایا، کس سے رابطہ کیا، کس صحافی نے میری مدد کی، یہ بھی ایک کہانی ہے اور بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی. اس کے علاوہ میرے پاس کون کون سے لوگ آتے تھے. اچھا، اس وقت لیاری کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، اور شاید ابھی ان کو کوئی اس کا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی ملنے کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں ٹکٹ بھی ملے گا. وہ جب میرے پاس آتے تھے تو وہ لیاری گینگ وار سے کتنے خوفزدہ ہوتے تھے، کتنی دیر بیٹھ کے وہ اس حوالے سے بات کرتے تھے. آج کل تو ان کا طوطی بولتا ہے، وہ بڑے ہیں عہدے پہ ہیں، لیاری کے نہیں بلکہ رہائش تو ان کی لیاری میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے عہدے پہ ہیں اس وقت. اچھا، ایک دن جب میں آپ کو یہ ان کے بارے میں بھی 2-3 کہانیاں وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. ایک دن وہ میرے ساتھ کہیں جا رہے تھے، وہ اور ان کا برادر نسبتی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا سالہ تھا، وہ میری گاڑی میں کہیں جا رہے تھے. ہم کسی کام کے لیے ساتھ جا رہے تھے، یعنی ان کا کوئی کام تھا یا میرا کام تھا. تو جب ان کو لے کے ہم ساتھ نکلے تو ورنر ہاؤس کے قریب، فوارہ چوک سے پہلے ایک چوک آتا ہے جہاں SCLC کا آفس بھی ہے اور آرٹلری میدان تھانہ بھی ہے، وہاں پہ انہیں ایک شخص کی کال آ گئی. اچھا، وہ شخص جو ہے وہ اس وقت یوسی ناظم تھا. اس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل شخصیت ہے اور وہ بڑا انفلوئنشل تھا اس وقت. تو اس کی جب اس کو کال آئی، ان کو کال آئی تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ روکو روکو روکو، وہ مجھے کہہ رہا ہے میرے ساتھ جاؤ، اور میں ادھر آ گیا ہوں، میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو جیسے میں نے گاڑی سلو کی تو انہوں نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کہاں جا رہے تھے، وہ میرے پاس کیوں آئے تھے. اچھا، انہی لیڈرز جو ہے وہ آج کل بڑے نامی گرامی لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ خبریں، ظاہر ہے سارے وہ جو بھی پولیٹیکل لوگ تھے چھوٹے بڑے، تو وہ سارے خبریں چھپوانے آتے تھے میرے پاس، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار یہی تھا. تو ان کی جب پہلی بار 3 کالم خبر چھپی تو وہ اگلے دن جو آئے تو بالکل حیران تھے. جب ان کی عادت تھی اچانک آرام ہو جاتے تھے بات پہ کرتے ہوئے، ایسے جیسے کوئی بڑی بات ہو گئی ہو.
تو جیسے کوئی مطلب بہت ہی انہونی بات ہو جاتی ہے، اس طرح میرے پاس آئے، کہتے ہیں فدا بھائی یار مجھے تو یقین نہیں تھا، 3 کالم خبر لے کے لگا دیا آپ نے میری، تو مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میری اتنی بڑی خبر بھی لگ سکتی ہے۔ آج کل تو ماشاء اللہ ان کی ہم بڑی خبر کو لیڈ سپر لیڈ کہتے ہیں، تو لیڈ سپر لیڈ چھپ رہی ہے۔ آج کل تو ہمارا نمبر بھی انہوں نے شاید ڈیلیٹ کر دیا ہے، ان کے ذہن سے بھی نکل گیا۔ ایک آدھ دفعہ میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایسے بات کی جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کئی سال تک وہ میرے پاس چکر لگاتے تھے اور خبریں لگواتے تھے۔ اچھا، یہ تو ان کی بات زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ چھوٹے چھوٹے کردار جو تھے، جو گینگ وار کے ذیلی کردار تھے، جن کے بارے میں میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی یوٹیوب چینل پہ تذکرہ کیا ہو، تو اس میں تھا ستار پیڑا ایک ہوتا تھا۔ ستار پیڑا کا سسر ایک دن میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ایک دوست نے کال کی کہ یار ایک جرمن بندہ اغوا ہو گیا، تو اس کے بارے میں ذرا پتہ کر کے بتاؤ۔ تو وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ستار پیڑا سے بات کی اور کال پہ کیا بات ہوئی، پھر وہ اس شخص نے مجھے کال کر کے، جو مجھے یہ کال کر کے بتا رہا تھا کہ یار وہ اغوا ہو گئے تو کسی طرح پتہ کرو، تو اس نے پھر کیا کیا۔ اور یہ بھی ایک پوری کہانی ہے، یہ بھی آپ سنیں گے تو یہ ایک الگ سے کہانی ہو جائے گی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت سی کہانیاں ہیں جو مطلب اگر ایک کہانی میں آپ کو ایک کردار کے بارے میں بات کروں گا تو وہ پوری ایک سٹوری ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ غفار ذکری گینگ وار کا ایک بڑا کردار تھا، تو اس نے مجھے کیا دھمکی دی اور کیوں دی، کیسے دی، اور اس میں اس نے کیا کہا اور میں نے اسے جواباً کیا کہا۔ اس کے علاوہ میرا ایک دوست تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، وہ میری عمر کا تھا لیکن وہ ڈاکوؤں نے بلکہ گینگ وار کے لوگوں نے اس کو شہید کیا۔ اس کی کیا کہانی تھی، وہ پولیس کا مطلب پولیس سے اس نے نوکری چھوڑ دی تھی اور وہ پھر اپنا بزنس کر رہا تھا، اس سے بھتہ مانگا، پھر میں نے کس سے رابطہ کیا اور پھر اس کا رد عمل کیا ہوا، اس کو انہوں نے کیا پروٹوکول دیا۔ اچھا، میرا ایک رشتہ دار تھا، تو اس نے لیاری کے ایک علاقے میں تندور، یہ جو روٹیاں پکانے والا تندور ہوتا ہے، یہ لگایا۔ تو جب پورا لیاری بند ہوتا تھا تو اس کو کیسے پروٹوکول وہ دیتے تھے، اس لیے کہ میں اس اخبار کا ایڈیٹر تھا جو وہاں زیادہ پڑھا جاتا تھا، تو اس کو وہ کیا کہتے تھے، کیسے مطلب اس کو وہ کہتے تھے کہ یار تم اپنا کاروبار چلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لیاری بند ہو جاتا۔ لیاری کیوں بند ہوتا تھا؟ ستار پیڑا، راشد ریکھا، غفار ذکری، ان کے تذکرے جو ہے وہ سٹوریز میں کم ہوئے۔ بابا لاڈلا، رحمان ڈکیت، ارشد پپو، ان کے تذکرے تو عام ہوئے ہیں، لوگوں نے کافی بیان کیے۔ تو اس کے علاوہ بھی مجھے ابھی جو یہ نام تھے میں نے لیے ہیں، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں جو آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بنیں گی۔ تو اس لیے آپ یہ کہانیاں سننے کے لیے کہ گینگ وار کی اندرونی وہ کہانیاں، میرا خیال ہے شاید میں نے جتنے بھی یوٹیوب چینل یا جتنے بھی نیشنل ٹی وی چینلز پہ جو سٹوریز دیکھی ہیں گینگ وار کے حوالے سے، اس میں اتنی تفصیل نہیں ہوگی، یا میں نہیں دیکھ پایا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ضرور دلچسپ سٹوری ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے چینل ٹائم اسکوائر ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے، تاکہ آپ کو لیاری گینگ وار کے ان کرداروں کے بارے میں بھی معلومات ملیں گی جس کے بارے میں آج تک کسی ٹی وی چینل پہ یا کسی یوٹیوب چینل پہ تذکرہ نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ میرے پاس میرا لیاری کے لوگوں سے ایک بڑا گہرا تعلق بھی تھا، میرے پاس لیاری کے درجنوں لوگ جو ہے وہ میرے اخبار میں، جس اخبار کا میں ایڈیٹر تھا اس میں ملازمت کرتے تھے، ان کی فیلنگز جو ہے وہ اس دوران کیا ہوتی تھی جب گینگ وار عروج پہ تھا اور جب شدید فائرنگ ہو جاتی تھی تو وہ کس طرح گھر جاتے تھے۔ اور کیونکہ میرا سارا سٹاف جو میجارٹی جو تھی وہ یہی بلوچ تھے جو اس ایریا میں رہتے تھے جو گینگ وار سے متاثرہ تھا، تو ان کو میں ڈیوٹی پہ کیسے لاتا تھا، کیا کیا مجھے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اور وہ جب نہیں آتے تھے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو مجھے کتنی پریشانی ہوتی تھی، اور کس طرح سے مطلب میں 2 اخبارات کا ایڈیٹر تھا، بلکہ ایک وہ اخبار جس کا وہ اس علاقے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا تھا اور ایک دوسرا اخبار تھا۔
یہ ان دو اخبارات کی بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو چونکہ بلوچ اسٹاف میرے پاس میجارٹی تھی تو میں اس کو کیسے مینج کرتا تھا. اچھا میرے پاس ایک سب ایڈیٹر ہوتے تھے, وہ آج کل یہاں نہیں ہے, بیرون ملک کے جرمنی شفٹ ہو گئے. ان کو میں نے بولا کہ رحمان ڈکیت کے بارے میں بلکہ گینگ وار کے بارے میں آپ کوئی اسٹوری لکھ کے دیں. تو انہوں نے کہا یار میں تو نہیں لکھ سکتا. تو میں نے کہا چلے آپ لکھ کے دیں, ہم کسی اور نام سے یا میں اپنے نام سے چھاپ دوں گا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے آفس کے لوگوں نے مجھے کیسے بتایا کہ گینگ وار کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اسٹوری جو ہے وہ بڑی ایک سے ایک اسٹوری ابھی جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس سے متعلقہ جو میرے کرائم رپورٹر تھے اس وقت, بڑے معروف کرائم رپورٹر ہیں, اگر انہوں نے کہا کہ میرا نام لے لو میں ان سے پوچھوں گا. وہ ابھی بھی ایک بڑے میڈیا گروپ میں بڑے اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے میں پوچھوں گا اگر انہوں نے کہا کہ میرا نام لے لو, یا ان سے بات چیت بھی میں آپ کو ہو سکتا ہے سناؤں ایک آدھ کس اس کی. تو ایک بندہ جو تھا اس کا کیس چل رہا تھا اسپیشل کورٹ میں. اسپیشل کورٹ میں اس وقت یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی کیس تھے وہ چل رہے تھے. تو وہ لیاری گینگ وار کا ایک بندہ جو تھا جس کو ہمارے اخبار کی خبر پر پولیس نے اس کو بنیاد بنا کے وہ کیس جو ہے وہ اسپیشل کورٹ میں چلایا تھا. تو اس دوران جو ہے وہ پولیس کا کیا کردار تھا, پولیس ہم سے کیسے رابطے کر رہی تھی, میں جب عدالت میں پیش ہوا تو کیا ہوا, اور اس دوران ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے کرائم رپورٹر چونکہ وہ بہت سے لیاری گینگ وار کے کرداروں کو بائی فیس بھی جانتے تھے, کچھ کو میں بھی جانتا تھا, لیکن وہ چونکہ کرائم رپورٹر تھے تو وہ زیادہ جانتے تھے. جب ہم وہاں سے کورٹ سے نکلے, وہاں بیان دینے کے بعد جب ہم نکلے تو انہوں نے مجھے واپس کورٹ میں کیوں بلایا. انہوں نے کہا کہ یار لیاری گینگ وار کے وہ بندے تو ان کے ملک کے باہر کھڑے ہیں, وہ کہیں ہمیں شوٹ نہ کر دیں. اور اس وقت یہ عام سی بات ہوتی تھی. تو یہ بہت ساری کہانیاں ہیں, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درجنوں میں چلی جائیں گی. تو یہ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا, تاکہ آپ کو لیاری گینگ وار کے حوالے سے یا لیاری میں جو بدامنی تھی اس کے حوالے سے, اور اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کردار جو بہت اہم ہیں جنہیں میڈیا نے آج تک نظر انداز کیا یا میڈیا ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا, ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں.